بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تم میرے اس وعدہ کو جو شروع میں ہوا تھا بھول گئے تھے۔ تب تو میں معذور سمجھتا ہوں، یا تم نے باوجود یاد ہونے کے اس کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھولا تو نہیں تھا، مجھے وہ یاد تھا، لیکن جب میں نے تلاش کیا اور یہ اونٹ سب سے افضل ملا تو مجھے آپ کی ضرورت کا خیال پیدا ہوا کہ آپ کو خود اس کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے کہ محض میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ محض اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں اپنی ضرورت کا وقت بتاؤں؟ میری ضرورت کا وقت وہ ہے جب میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا۔ وہ دن میری محتاجی کا دن ہوگا۔ تیرے ہر مال میں 3 شریک ہیں، ایک تو مقدر شریک ہے، معلوم نہیں کہ تقدیر اچھے مال کو لے جائے یا برے کو۔ وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، یعنی جس مال کو میں عمدہ اور بہتر اور اپنے دوسرے وقت کے لیے کارآمد سمجھ کر چھوڑ دوں، معلوم نہیں کہ وہ دوسرے وقت میں میرے کام آ سکے گا یا نہیں۔ تو پھر اسی وقت کیوں نہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر اللہ کے بینک میں جمع کر دوں۔ دوسرا شریک وارث ہے، جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو گڑھے میں جاوے تاکہ وہ سارا مال وصول کرے۔ تیسرا تو خود اس مال کا شریک ہے کہ اپنے کام میں لا سکتا ہے، پس اس کی کوشش کر کہ تو تینوں شریکوں میں کم حصہ پانے والا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مقدر اس کو لے اڑے کہ وہ ضائع ہو جائے یا وارث لے اڑے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تو اس کو جلدی سے حق تعالی شانہ کے خزانہ میں جمع کر دے۔ اس کے علاوہ وہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور یہ اونٹ جب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو کیوں نہ اس کو اپنے لیے خاص محسوس کر کے محفوظ کر لوں اور آگے بھیج دوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک جانور کا گوشت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو پسند نہیں کیا مگر دوسروں کو کھانے سے منع بھی نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو فقیروں کو دے دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیزیں ان کو مت دو جس کو خود کھانا پسند نہیں کرتی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم شکر خرید کر غرباء پر تقسیم کر دیتے۔ حضرت کے خادم نے عرض کیا کہ اگر شکر کی بجائے کھانا دیا جایا کرے تو غرباء کو اس سے زیادہ نفع ہو۔ فرمایا، صحیح ہے، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے شکر میٹھا زیادہ مرغوب ہے۔ در منصور یہ حضرات کسی چیز کو افضل سمجھتے ہوئے بھی حق تعالی شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر الفاظ پر عمل کرنے کی اکثر کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے، چاہے افضل دوسری چیز ہو۔